السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، لیکن اس دنیا کا ایک دن زوال ہونا اور ایک دن اس کا ختم ہونا طے۔ اور جب اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی ختم کرے گا تو اسی دن قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت کا دن برحق ہے، اور قیامت کا کے اوپر ایمان رکھنا یہ ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہیں، ان میں سے ایک چیز آخرت کا دن یعنی قیامت کا دن بھی ہے۔ تو قیامت کے دن پر ایک مومن، ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس دنیا کا خاتمہ ہے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز اس دنیا کی فنا ہونے والی ہے سوائے رب العالمین کی ذات، رب العالمین کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی رہنے والی ہے، سب کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ تو یہ دنیا بھی فنا ہونی ہے، اور اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد قیامت آئے گی، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے اور دنیا کے فنا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں کچھ ظاہر کرے گا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور قیامت اب آنے ہی والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن کو علماء نے اپنی کتابوں میں یکجا کیا ہے، اور قیامت کی نشانیوں یا قیامت کی علامات کے تعلق سے بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہی قیامت کی علامتوں میں سے، علامات کبریٰ میں سے ایک علامت یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے بالکل قریب یعنی آخری نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ کعبہ مشرفہ کو منہدم کر دیا جائے گا۔ کعبہ مشرفہ، کعبہ شریف جو ہمارا قبلہ ہے، اس کو منہدم کر دیا جائے گا، اور اسے ایک حبشی نامی، ایک حبشہ کا رہنے والا، دبلی ٹانگوں والا آ کر کے خراب کرے گا اور اس کی اینٹوں کو اکھاڑ پھینکے گا۔ یہ قیامت کی نشانی اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کعبہ کو منہدم قیامت کے آخری وقت میں کیا جائے گا، جب قیامت آنے والی ہی ہوگی۔ اس سے پہلے کعبہ کو ایک حبشی شخص منہدم کرے گا، اس کی اینٹ کو اکھاڑ پھینکے گا، اور یہ یاجوج ماجوج کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا۔ تو کعبہ منہدم کیا جائے گا، یہ بات طے شدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ اور یہ کعبہ منہدم ہوگا تو پھر قیامت آ ہی جائے گی۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ، رواہ البخاری فی کتاب الحج باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ حدیث نمبر ہے 1591، اور صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2909۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ شریف کو ایک پتلی پنڈلیوں والا
حبشی خراب کرے گا، یعنی اس کی حرمت کو پامال کرے گا، اس کو منہدم کرے گا۔ ایک دوسری حدیث بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی آخر الزمان یظہر ذو السویقین علی الکعبہ قال حسبت انہ قال فیہدمها۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں دو پتلی پنڈلیوں والا کعبہ پر غلبہ پالے گا۔ راوی نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیت اللہ شریف کو منہدم کر دے گا، بیت اللہ شریف کو گرا دے گا۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی بی اسود افحج یقلعها حجرا حجرا، یعنی الکعبہ۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں گویا میں اپنی نظروں کے سامنے وہ پتلی پنڈلیوں والے کالے شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کے طور پر بذریعہ وحی اسے دکھا دیا گیا تھا کہ دیکھیے پیارے نبی آخری زمانے میں ایسا شخص ہوگا جو کعبہ شریف کو منہدم کرے گا اور کعبہ شریف کی حرمت کو پامال کرے گا۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ ویسلبها حلیتها ویجردها من کسوتها ولکأنی انظر الیہ اصلح عفیدہ یضرب علیہ بمسحاته ومعولہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا حبشی یعنی شیعہ شخص خراب کرے گا، کعبے کے سامان کو لوٹ لے گا، اس کی چادر کو اتار لے گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک گنجے سر کا ٹیڑھے ہاتھ والا آدمی ہے جو کعبے پر اپنے فاوڑے اور اپنے ہتھیار کے ذریعے سے حملہ کر رہا ہے، اپنے فاوڑے، اپنے کدال اور اپنے فرسے کے ذریعے سے اس پر حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ شریف کو آخری زمانے میں ایک حبشی شخص توڑ دے گا، منہدم کر دے گا، اور یہ حبشی شخص مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ جب کعبہ شریف کی پامالی ہوگی، کعبہ شریف کو منہدم کیا جائے گا، اس وقت سارے مسلمان مر چکے ہوں گے۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ کعبہ شریف کو یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد ہی منہدم کیا جائے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتَ تَعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَاجُوجُ وَمَاجُوجَ وَفِيهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتَ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد تک ہوتا رہے گا۔ اسی حدیث کے اندر ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج ہوتا رہے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ آخری زمانے میں کعبہ شریف کو، بیت اللہ شریف کو منہدم کر دیا جائے گا، اور اس کا منہدم کرنے والا ایک حبشی شخص ہوگا جو کہ مسلمان نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، قیامت کی یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اسی طریقے سے علماء نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک بات یہ بھی شمار کی ہے کہ قیامت کے قریب کعبے پر حملہ ایک بار کیا جائے گا
اور ان حملہ آور لوگوں کو اللہ رب العالمین بیدا نامی جگہ میں دھسا دے گا، بیدا نامی جگہ میں دھسا دے گا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ یہ حملہ جو کعبہ پر کرنے کی کوشش کریں گے لوگ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ مسلمان ہوں گے جنہیں بیدا نامی جگہ میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ حملہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ ان لوگوں کو کعبہ میں ایک شخص، قریش کا ایک شخص پناہ لیا ہوگا، اس کے اوپر حملہ کرنا ہوگا، اس کو کعبہ شریف سے نکالنا ہوگا۔ اور یہ کون شخص ہوگا؟ یہ امام مہدی ہوں گے، کیونکہ شروع میں لوگ امام مہدی کو پہچان نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ کعبہ شریف پر حملہ کریں گے، کیونکہ کعبہ شریف کے اندر، حرم کے اندر امام مہدی پناہ لیں گے۔ لیکن ان کی حملے کی کوشش اللہ رب العالمین بیدا نامی جگہ میں ناکام کر دے گا۔ ایک حدیث مسلم شریف کی بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ راوی حدیث کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد فرمایا، تعجب ہے میری امت کے کچھ لوگوں پر کہ لوگ ایک قریشی آدمی کے لیے بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد کریں گے۔ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قریشی نامی آدمی یا قریشی شخص امام مہدی ہوں گے، اور جب وہ بیدا نامی جگہ میں پہنچیں گے تو سب دھس جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، راستے میں مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوں گے اور لوگ کئی طرح کے لوگ ہوں گے، تو کیا سب کو دھسا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان میں سے ان سب کو دھسا دیا جائے گا اور سب کو قیامت کے دن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اسی کے مطابق اس پر فیصلہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ کعبہ کے اوپر 2 بار حملہ ہوگا، کعبہ کے اوپر 2 بار حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیدا نامی جگہ میں ناکام کر دے گا، اور دوسری مرتبہ جب حبشی نامی آدمی یا حبشہ کا رہنے والا آدمی کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو کعبہ پر حملہ کر کے رہے گا، کیونکہ وہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہے تو ہو کر کے رہے گا۔ ایک حدیث کے اندر یوں آیا ہے کہ استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع الثالثة، کہ کعبہ شریف سے فائدہ اٹھا لو، جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو، کیونکہ 2 مرتبہ اسے منہدم کر دیا گیا ہے اور تیسری مرتبہ کے بعد اسے اٹھا لیا جائے گا۔ 2 مرتبہ منہدم کر دیا گیا ہے، یعنی 2 مرتبہ طوفان سے منہدم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام نے جب بنایا تو اسماعیل علیہ السلام کے بنانے کے بعد منہدم ہو گیا تھا، تو اسے قریش کے لوگوں نے، یا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کے بعد جب وہ منہدم ہو گیا تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے بنایا۔ پھر اس کے بعد جب منہدم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگوں نے بنایا، قریش کے لوگوں نے بنایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں بنفس نفیس شریک تھے۔ اور تیسری مرتبہ کے بعد جو منہدم ہونے کی بات کہی، اٹھا لیے جانے کی بات کہی گئی ہے، تو تیسری مرتبہ میں یہی حبشی آدمی آ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کعبہ شریف کو اٹھا لے گا اور اس کے بعد حج اور عمرہ بند ہو جائے گا۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی، حدم مرتین، 2 مرتبہ منہدم کر دیا گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ورنہ کعبہ کو کئی مرتبہ گرایا گیا اور بنایا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں، اور تیسری مرتبہ کی بات جو کہہ رہے ہیں یہ قیامت کے قریب کی بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے قریب وہ یہ حبشی آدمی جب کعبہ کو منہدم کرے گا تب اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کعبہ شریف کو اٹھا لے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے قریب کعبہ شریف کو اٹھا لے گا جب حبشی اس کعبہ شریف کے اینٹ کو توڑ پھینکے گا، کعبہ شریف کو منہدم کر دے گا۔ تو من جملہ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب بیت اللہ پر مسلمان چڑھائی کریں گے اور ان کو اللہ رب العالمین بیدا نامی جگہ میں دھسا دے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
بیت اللہ کی حرمت کی پامالی قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ایک حقیر اور ذلیل حبشی شخص بیت اللہ کی حرمت کو تاتار کر کے اپنے ماتھے پر غضب الہی کا جھومر سجائے گا۔ چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد بھی ایک عرصے تک حج کیا جاتا رہے گا، پھر تمام مسلمانوں کی موت ہو جائے گی، اس کے بعد یہ نشانی قائم ہوگی۔ پانچویں چیز یہ معلوم ہوئی کہ بیت اللہ کے منہدم ہونے کے بعد اسے دوبارہ آباد نہیں کیا جائے گا، یعنی جب حبشی آدمی بیت اللہ کو منہدم کر دے گا تو پھر کعبہ کو آباد نہیں کیا جائے گا۔ چھٹی چیز یہ معلوم ہوئی کہ بیت اللہ کی حرمت کی پامالی کے بعد تمام اہل عرب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ساتویں چیز یہ بات بھی یاد رکھیں، بیت اللہ کی تمام چیزیں اہل حبشہ اٹھا لے جائیں گے۔ آٹھویں چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ بیت اللہ کی خرابی اور ویرانی کے بعد اس کا حج اور عمرہ نہیں کیا جائے گا۔ اور نویں اور آخری چیز یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب بیت اللہ کا حج اور عمرہ نہیں کیا جائے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی حرمت کی پامالی یہ قیامت کی ان آخری نشانیوں میں سے ایک ہے جو قائم ہو کر کے رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رہے گا وہ اس قیامت کی نشانی کو قائم ہوتے ہوئے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے فرامین کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شاعر اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کی سنت کا پابند بنا دے۔ السلام علیکم۔